محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض، اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا بھی ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس سب کچھ میں علم رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کے نشانیوں میں سے رات کے وقت میں نیند کا آ جانا اور دن کے وقت نیند کا آ جانا۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا زمین میں پھیل کر اس کے فضل کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان تمام چیزوں میں سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ برادران گرامی قدر، عزیزان محترم، یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ غور کرو تو تمہیں اپنے اوپر نیچے دائیں بائیں بہت سی ایسی نشانیاں ملیں گی جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی، بلکہ اس کو کسی ماہر کاریگر نے بنایا ہے، اور پھر بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ مسلسل اس کا انتظام وہ چلا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے اوپر آسمانوں کو دیکھو کہ کس طرح اللہ نے ان آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کیا ہے۔ کیا تم نے کبھی کوئی مکان کسی ستون کے بغیر کھڑا ہوا دیکھا ہے؟ یا کوئی ایسی بلڈنگ جس کے نیچے کوئی سہارا ہی نہ ہو؟ یہ اتنی بڑی چھت جو کروڑوں میلوں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کو اللہ نے بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا، اور فرمایا پھر اس کے چاند ستاروں کو دیکھو، اس کے اجرام فلکی کو دیکھو، اس کے ایسے ایسے ستارے دیکھو جو زمین سے کروڑوں سال کی مسافت پر ہے، اور ان ستاروں کا چلنا اور فضا میں تیرنا اور سورج اور چاند کا اپنے اپنے مقرر روٹ پہ چلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے سے بچنا، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان سب کا کوئی بنانے والا ہے،
کوئی ان کا خالق ہے، کوئی ان کا موجد ہے، جس نے یہ سارا سسٹم بنا کے انسان کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ فرمایا واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ آدمی عربی بول رہا ہے، اسے اردو زبان کی کچھ سمجھ نہیں۔ یہ پنجابی والا ہے، اسے پشتو کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ ترکی زبان بولتا ہے، اسے فرانسیسی زبان کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ اسپین کا زبان جانتا ہے، اس کو فلپینی زبان کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ چاہتا تو سارے جہان کی زبان ایک ہی بنا سکتا تھا، لیکن یہ رنگا رنگ بولیاں، مختلف زبانیں، اسی سے دنیا کی رونق ہے۔ اور انسان کی جو طبیعت ہے یہ ورائٹی چاہتی ہے، تنوع، کہ مختلف قسم کی چیزیں ہوں، یکسانیت سے یہ اکتا جاتا ہے۔ تو فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، ایک آدمی بالکل کالا سیاہ ہے، دوسرا آدمی بالکل سفید چٹا ہے، تیسرا آدمی سرخ و سفید ہے، چوتھا آدمی گندمی رنگ کا ہے، کچھ علاقوں کے لوگ سرخ رنگ کے ہیں، کچھ علاقوں کے لوگ عجیب و غریب ان کے رنگ ہیں۔ تو فرمایا یہ رنگوں کا اختلاف، شکلوں کا اختلاف، اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یکسانیت بھی لاجواب ہے اور اختلاف بھی لاجواب ہے۔ یکسانیت کیا ہے؟ کہ پوری دنیا کے انسانوں کا ایک ہی منہ ہے، ایک ہی ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، ان کے منہ میں ایک ہی زبان ہے۔ یہ تو ایک عظیم الشان یکسانیت ہے کہ میٹیریل سب کا اتنا ہی ہے۔ اور اختلاف ایسا زبردست ہے کہ چار بھائی ہوں تو ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ نہ ماں باپ کے اختیار میں ہے کہ ایک بیٹا جیسا دوسرا بیٹا پیدا کر لیں، اور نہ کسی حکومت کے بس میں ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو ایک ہی شکل کے بنا دے، بلکہ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے کہ ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ اگر شکلیں ملتی ہوتی تو ایک آدمی امتحان کا داخلہ بھیجتا، دوسرا اس کی جگہ جا کے امتحان دے کے آ جاتا۔ ایک آدمی امتحان پاس کرتا، دوسرا آدمی اس کی جگہ جا کے نوکری جوائن کر لیتا۔ اسی طرح خواتین کو پتہ نہ چلتا کہ اگر چار بھائی ہیں تو ان میں سے میرا شوہر کون سا ہے، میرا بھائی کون سا ہے۔ تو یہ اختلاف جو شکلوں کا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ نے اگر کبھی کسی آدمی کو ہزاروں لوگوں میں دیکھا ہوا ہو اور پھر کبھی 6 مہینے بعد وہ آپ کو نظر آ جائے تو آپ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس کو میں نے وہاں دیکھا تھا۔ حج کے مجمع میں دیکھیے کتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ ہر انسان کی الگ الگ پہچان اللہ نے بنا دی۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، بعض نے اسے پڑھا للعالمین، یعنی جہانوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بعض قراء حضرات کی قراءت میں یہ ہے عالمین، جو قرآن ہمارے پاس ہے حفص بن عاصم کی قراءت والا، اس میں ہے للعالمین، لام کی زبر سے، لام کی زیر سے، جس کا معنی ہے عالم لوگ، یعنی جو علم رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، اور اللہ نے یہ سلسلہ انبیاء کا جو شروع کیا ہے یہ انسانیت کی نجات کے لیے ہے، تو وہ لوگ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان کو اس میں بہت سی نشانیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کے وقت تمہارا نیند میں چلے جانا، دن کے وقت اس نیند سے بیدار ہو جانا، پھر دن کے وقت قیلولے میں نیند کا آ جانا، یہ ساری چیزیں تمہیں یہ یاد دلاتی ہیں۔ ہر روز نیند انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے، اور بیداری اس کو روز حشر کی یاد دلاتی ہے۔ جس طرح آدمی رات کو نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اسی طرح ایک دن موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اور جس طرح آدمی صبح
اس نیند سے پھر بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی ایک دن اپنی قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کی جو دعا سکھائی ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی زندہ ہوں گا، یعنی ابھی میں مر رہا ہوں، نیند میں جا رہا ہوں، اور صبح جب میں اٹھوں گا زندہ ہو کر اس وقت میں تیرے نام سے ہی زندہ ہوں گا۔ اور فرمایا کہ جب صبح بیدار ہونے کے بعد جو دعا سکھائی وہ بھی ایسی ہی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد پھر زندگی عطا فرما دی۔ رات کو ہم مر گئے تھے، صبح اللہ نے پھر نئی زندگی عطا فرما دی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں صبح کو اٹھ ہی نہیں سکتے، موت نیند کے عالم میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، صبح اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کے وقت میں داخل ہو جاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرو، ممکن ہے صبح سے پہلے پہلے ہی زندگی کا سفر ختم ہو جائے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح کا وقت ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو کہ میں شام کو یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ سمجھو کہ شام سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور بعض علماء تفسیر نے اور قرات نے یہ فرمایا کہ اس آیت میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے، یعنی کچھ الفاظ آگے کے پیچھے کیے گئے ہیں اور پیچھے کے الفاظ آگے کیے گئے ہیں۔ اصل میں عبارت یوں ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ بِالنَّهَارِ، کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ رات کو تم سو جاتے ہو اور صبح کے وقت اٹھ کر اپنے لیے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس سب کچھ میں سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سننے والی قوم سے کیا مطلب ہے کہ الذین یسمعون القرآن فیطیعونہ، تو وہ لوگ جو قرآن مجید کو سنتے ہیں پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور سننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سنتے ہیں پھر دل و جان سے ان کو تسلیم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کام سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ بظاہر تو وہ بھی سن رہا ہے جس نے نہیں سنا، لیکن سننے والا وہی ہے جو سنے اور اس کو دل کی گہرائی میں اتار لے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔